پیاری عذرا، میری پیاری جان سے عزیز بہن، بات سلام کی عرض ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں جس طرح تم نے پل پل میرا ساتھ دیا، دن رات فون پر میری خیریت دریافت کرتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے تم مجھ سے کوسوں دور نہیں بلکہ میرے پاس ہو۔ اب میں رات کو بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی۔ نیند تو بے شک مشکل سے ہی آتی ہے مگر آ جاتی ہے۔ تم درست کہتی تھی، وہ تحریر میری غلط فہمی ہی تھی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا، مگر یہ اکیلا پن تو اب میری قسمت ہے۔ کاش خدا نے مجھے اولاد دی ہوتی تو یہ اکیلا پن نہ ہوتا۔ تمہاری بہن صبا۔ خط مکمل کر کے اس نے کاغذ طے کر دیا اور اب اسے اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبح پوسٹ کر دوں گی، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند کوسوں دور تھی حسب معمول۔ صبح تمہارا یوں تنہا رہنا بالکل مناسب نہیں۔ عذرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ پرسرار تحریر محض ذہنی اختراع ہے۔ تم فوراً میرے پاس چلی ہو، اس طرح ڈر ڈر کر تو تم سچ مچ پاگل ہو جاؤ گی۔ صبا نے کروٹ بدل لی۔ عذرا اس کے لیے سچ مچ پریشان تھی، مگر صبا کسی صورت اس کے گھر شفٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عذرا کے گھر میں عذرا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے 3 نوجوان بچے، ساس اور ایک عدد دیور بھی موجود تھے۔ صبا سالوں بعد اس کے گھر جا کر بھی چند دنوں میں اکتا جاتی تھی۔ کافی دیر انہوں نے سوچوں میں گم رہنے کے بعد نہ جانے کب نیند نے اسے آ لیا۔ صبح اپنے معمول کے کام نپٹانے کے بعد اس کو خط کا خیال آیا۔ لفافے میں ڈالنے سے پہلے کچھ سوچ کر اس نے خط کھولا اور اس پر نظر دوڑانے لگی، مگر یہ کیا، وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہیں سرخ لکھائی، وہیں بڑے بڑے بھیانک حروف۔ اس کی لکھی آخری لائن کے بعد جہاں صبا نے خط ختم کیا تھا، خدا نے مجھ کو اولاد دی ہوتی تو یہ آج اکیلا پن نہ ہوتا، اس کے آگے لکھا تھا، خدا نے اولاد دی ہے۔ خوف سے صبا کا دل بیٹھنے لگا۔ خط اس کے ہاتھ میں بری طرح لرز رہا تھا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگی۔ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت بھیانک۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر کی منزل پر چلی آئی، جہاں اس کے کرایہ دار رہتے تھے۔ سمیحہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، مگر وہ زیادہ اس کے گھر نہ جاتی تھی، کیونکہ عرفان خود بے شک گھر سے باہر رہتا تھا، مگر وہ صبح کا کہیں آنا جانا بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ بلکہ گھر میں اگر کوئی ملنے والی آ جاتی تو بھی اس کا منہ بن جاتا۔ اس لیے رفتہ رفتہ صبا نے کہیں آنا جانا بالکل کم کر دیا تھا۔ سمیحہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت دیر سمیحہ کے پاس بیٹھ کر سچ مچ اس کا دھیان بٹ گیا۔ کئی دن گزر گئے، ان عجیب غریب تحریروں سے صبا کا دھیان ہٹ گیا، بلکہ اس نے کوشش کر کے ان سے اپنا دھیان ہٹا لیا۔ مگر پھر ایک دن صبح سے تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی بار بار آ جا رہی تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات ہوتے ہی اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اوپر سے سمیحہ بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ صبا نے ٹی وی لگا لیا، مگر اچانک بجلی چلی گئی۔ او میرے خدا، اب کیا کروں؟ اس کو عذرا کا خیال آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پرسرار تحریریں یاد آ گئی۔ نہیں، اس نے خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، بجلی زور سے کڑکی تو اس کی نظر فریم میں سجی اپنی اور عرفان کی تصویر پر نظر جم گئی۔ اس نے بڑھ کر تصویر اٹھا لی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ کہاں چلے گئے ہو تم؟ وہ عرفان کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہ جانے کیسے تھوڑی دیر کو وہ سب کچھ بھول گئی، سب کچھ۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تو جیسے وہ دنیا میں واپس لوٹ آئی، اور پھر اچانک اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر گہرے سرخ رنگ کے چھینٹے آ کر گرے، عین بجلی کی آواز کے ساتھ۔ کون ہے؟ صبا نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چارجنگ لائٹ کی مدھم روشنی میں کمرہ بہت پرسرار بلکہ بھیانک لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ پکارا، کون ہے؟ آخر کون ہو تم؟ اچانک ایک سسکی کمرے میں گونج گئی۔ صبا کو لگا خوف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کمرے کی ہلکی آسمانی دیوار جو اس وقت ملگجے اندھیرے میں ڈرونی لگ رہی تھی، اس پر آہستہ آہستہ الفاظ ابھرنے لگے۔ صبا نے اپنی چنگیں روکنے کو دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ صبا، کیا ہوا تمہیں؟ سمیحہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ کچھ نہیں، صبا نے اس سے آنکھیں چرا لی۔ آؤ اندر تو آؤ۔ سمیحہ جیسے سانس روک کے وہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ کئی جگہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تم کتنی خوفناک باتیں کر رہی ہو صبا؟ سمیحہ کے منہ سے نکلا۔ اب تم بھی اس کو میرا وہم مت کہہ دینا، اس کا ایک ایک لفظ بالکل سچ ہے۔
सबा ने रुके पन से कहा। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? सोचने समझने की सलाहियत जैसे ख़त्म हो गई है, सबा ने जवाब दिया। बहरहाल ये तय है कि अब मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती, नहीं तो मैं डर डर कर मर जाऊंगी। किसी रात मेरा भी इरफान की तरह हार्ट फेल हो जाएगा। इरफान के नाम और इसके हार्ट फेल के जिक्र पर जैसे एक लहर दौड़ गई। इसने और समीहा ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। सबा, ये सारे वाक़यात इरफान भाई की डेथ के बाद शुरू हुए हैं ना? इससे पहले भी कभी? हाँ, नहीं, कभी नहीं। मैं इस घर में पैदा हुई, पली बड़ी, यहीं शादी हुई, कभी किसी हरकत को महसूस नहीं किया, सबा ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। सबा, कहीं इन वाक़यात के साथ इरफान भाई का कोई तल्लक तो नहीं जुड़ा हुआ? इरफान, हाँ, वो इरफान ही था, इसका शोहर। कितना परेशान लग रहा था। इसका चेहरा जैसे जैसे निचड़ गया था, रंग बुरी तरह जर्द हो गया था। इतना जर्द तो वो इस वक्त भी नहीं लग रहा था जब इसे दफनाने लेकर जा रहे थे। इसकी आंखें बहरान खंडर की तरह लग रही थी। न जाने वो कहाँ था, कहाँ भटक रहा था। कितनी वीरान और डरावनी जगह थी। अचानक इसकी आंखें सबा की आंखों से टकराई और इनमें एक इल्तिजा उभर आई। इसने जैसे तड़प कर कुछ कहना चाहा, मगर ऐन उसी वक्त सबा उठकर बैठ गई। इसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। ये ख्वाब इस कदर उलझा हुआ, आज दूसरी मरतबा वो ये ख्वाब देख रही थी। वो वाक़यात क्या काम थे जो ये ख्वाब इसका सुकून तबाह करने आ गए थे।